بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار نزل علی محمد وهو الحق۔ معزز آمین حضرات، صدر محفل ذی وقار علماء اکرام، مفتیان اعظام اور دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ بھئی ایک تھوڑی جی کو کھول نظر، درود و سلام تاجدار مدینہ، سلوک البسینہ، ساقی کوثر، شافی بخشر، عادی رہبر، نبی المکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام۔ عرش پہ اللہ کا شریک کوئی نہیں اور فرش پہ ختم نبوت کا شریک کوئی نہیں۔ عرش پہ وہ اپنی ذات صفات میں واحد ہے اور مصطفیٰ فرش پہ اپنی نبوت میں واحد ہے۔ تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جس طرح اللہ بے مثل بے مثال ہے، اس کا محبوب بھی بے مثل بے مثال ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب دی امت بھی بے مثل تے بے مثال بنائی۔ کیوں؟ امت کا یقین کس پہ ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں نے جو یقین بنایا کہ اللہ سونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے۔ صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں ہو، انبیاء والا طریقہ ہماری زندگی میں ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے ایک نہ ایک دن میں تمہیں غالب کر دوں گا۔ مگر آج علماء اکرام کے پاس صحابہ والا طریقہ نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، صرف صحابہ کی بیان کی ہوئی روایتیں ہیں، وہ بیان کر دیتے۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ پہلے اپنے آپ کو مارتے تھے۔ یہ تبلیغ والوں میں ایک بڑی صفت مجھے اچھی لگتی ہے کہ کوئی بھی یہ عالم بناتے ہیں نا، رائے ونڈ والے، دوسرے مرکز کا تو مجھے پتہ نہیں، وہاں میرے فہیم صاحب دوست ہیں، مولانا خورشید صاحب دوست ہیں، میں جب بھی جاؤں ان سے ملتا ہوں، تو وہ عالم جو مدارس سے پڑھ کے نکلتا ہے اس کا 1 سال تبلیغ میں لگواتے ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ جدو انسان کو علم آ جاندہ ہے نا، اللہ نے کہا بھی قیامت نو عالم بھی پھسے گا، سخی بھی پھسے گا، عابد بھی پھسے گا۔ تبلیغ والے سال بسترہ موڑے تے چکوا کے مولوی نو پانڈے توا کے بسترے وشا کے گلی گلی پھرا کے او دی میں مار دینے بھی جڑا تو آکھیا نا میرے کو علم بڑا ہے، اون دی میں مار دینے۔ پھر جدوں او دا علم مٹ جاندہ ہے اپنے اندر، پھر وہ جڑا حدیث بیان کر دے کہ مصطفیٰ چٹائی تے سوندے سن، حضور لکڑیاں کٹھیاں کر لیندے سن، حضور صحابہ نہ کام کر لیندے سی، وہ پھر چس وکھری آندی ہے بیان کرن دی کہ آپ بھی بسترہ چکے ہوندہ ہے، آپ بھی چٹائی تے ستے ہوندے، کیڑیاں لڑ دیاں نے، لوکی تکے بھی مار دیں، لوکی مسیتوں بھی کٹ دیں دیں۔ کہندے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بھائی موبائل چھوڑ اور بات سن، میرا چند حیدر بھائی، میں اتنی یہ مار نہیں جانا، اللہ تیری میری زندگی رکھے پا بعد چو بنا لانگے۔ تے جے تینوں پتا ہے مدنی صاحب نے 2 منٹہ بعد توڑ جانا اللہ کو، پھر بنا لانگے۔ میں اتنی پیاری گفتگو شروع کیتی ہے کہ جڑا پیر باؤ سلطان نے لکھیا نا کہ مرن تو پہلا مر گئے وے با
حق دے رمز پچھاتے مرن تو پہلا مر جاندے نے کہ انہاں حق نو حق میں ایت پڑھی سی نزل علی محمد وہو الحق جو مصطفیٰ تے نازل ہویا انہاں حق منیا سی انہاں قیامت ویکھی نہیں سی انہاں قبر ویکھی نہیں سی حشر ویکھیا نہیں سی جنت ویکھی نہیں سی دوزخ ویکھی نہیں سی مگر جو مصطفیٰ دے نازل ہویا جو نہ کہہ دیتا صحابہ نے حق مان لیا صحابہ مٹی ہوئے لوگاں دا نام ہے یہ بچے نے ایک شعر پڑھا تو میں نے فوراً روکا کیوں یہ تبلیغ والوں کے سٹیج پہ تو بالکل ایسا شعر نہیں نہ پھپتا کیونکہ ان کا ماٹو ہے کہ میرے اوپر ٹرک بھی نگا دو پر میں اخلاق مصطفیٰ والا ہی رکھنا ہے تو میں نے فوراً روک دیا کیوں ہمارے یہ چھوٹے ہیں ہم ان کے بڑے ہیں دن دا پلیا رات نو کارا جنہوں پلیا نہیں آکی تے ڈلیاں بیران دا بگڑ دا کچھ نہیں اچھی برو ڈلیاں بیران دا مولانا عبدالوہاب صاحب ہیں رائے وینڈ کے اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے انہوں نے مرکز کے لیے کوئی سریہ کہا ایک بندہ آیا تو وہ کہتا حضرت صاحب میں اکیلا ہی سارے مرکز کو سریہ دوں گا تو بڑی شورا خوش ہوئی کہ اللہ نے ایک آدمی بھیج دیا تو کہتے نہیں بھئی ہمیں نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو اجلاس بلایا اور کہا کہ ہمیں سریہ چاہیے تو جب ایک نہیں سب کہہ دیا کہ جتنا سریہ مرکز میں لگے میں اکیلا دوں تو جب اجلاس ختم ہوا نا تو انہوں نے پوچھا بھی آپ نے انکار کر دیا کہتے یار میرے دل چ خیال آ گیا کہ یہ ہن سارا سریہ یہ دوے گا ساڈا ہن یقین یہ دیتے آ جائے گا بھی ہون بے فکر ہو گئے ہیں مرکب پاویں جنہ مرضی بنائی جو سریہ نے لانا ہے ساڈا اللہ نے رابطہ کٹ جانا ہے تے جڑے ہور بندے ساڈے کہن تے سریہ دیں گے انہاں دا ثواب ختم ہو جانا ہے یہ ساڈا ایکو تے یقین بچ جانا ہے دوسرے بندے ثواب تو محروم نہ رہ جان لہذا سانو کلے کول نہیں چاہیے یہ اسی کلے کولو منگیا ہے وہ بہتیاں کو دعائے گا یہ یقین ہوتا ہے تے جے ہوندا ساڈے ورگا مولوی ہوندا جزاک اللہ آپ جیسا تو بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں مگر جو عالم ہوتے ہیں نا بزرگ مٹے ہوئے ان کا علم دور اندیش ہوتا ہے ہمارا علم اس دور میں خود غرض ہے لفظ سمجھنا جو اللہ والوں کا علم ہوتا ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا وہ امت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے آپ دیکھیں رائے وینڈ میں جتنے بھی بلڈنگ بن رہی ہن کنے لوگ اور بعد چ سریہ دے رہے حاجی صاحب بھی دنیا چلے گئے تے کنے لوگاں لی ثواب جمع ہو رہے ہیں تے جو ایکو کو لواندے کنے لوگاں نے اس حصے تو محروم ہونا سی اور تانوں بھی میں کہاں گا جڑا تہاڈے چ کروڑ پتی لاکھ پتی بیٹھا ہے نا وچ جدوں مسیتے مستری لگے ہون نا ایک گارا ایک سیمٹ دا تانبیا بالٹا بھر کے نا تے اپنے پیٹ نہ لا کے سر تے چک کے رکھیا کرو سمجھیا کرو مصطفیٰ نبیاں دے سردار ہو کے اپنے ہاتھ نال گارا مسجد نبی دا چکیا میں تے شاہی کوئی نہیں گئی تہاڈے کو طاقت بھی ہوئے پیسہ بھی ہوئے پر اپنے آپ نو مٹا دیا کرو ایک میں اور نصیحت کرنی کہ مسجد چ کدی بھی کسے نو نہیں کہنا تو سب وشا سب تو وڈے دے گھر چاں ایتھے کسے دا حکم نہیں چلدا جیڑی توفیق ہوئے آپ پھڑ کے وشا دیا کر کسے نو نہیں کہنا کیونکہ گھر تیرا نہیں حکم اپنے گھر چ چلدا ہے ٹوٹی بند نہیں ہوئی پانی چلدا پہ کدی نہیں کہنا بھی نمازی کڈے بے دیتے نے انہاں ٹوٹی بھی نہیں بند کیتی بھج کے جا کے آپ بند کر وہ آیا ہے او دے گھر چ تے گھر والا جانے تے ہو جانے ایک اور مسئلہ ہے اپنے آپ نو مٹانا کیویں اپنے آپ نو یہ یقین والا لفظ پہ میں تقریر کر رہا ہوں کہ یہ تبلیغی بڑا یاد کرتے ہیں یہ لفظ کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اب اس یقین کو دکھانا کیسے دیکھنا کیسے ہے کہ سب سے بڑے کے گھر میں جب آ جائے پہلی دفعہ انسان کہتا اللہ اکبر اب اس کا مطلب کیا ہے میرے ہاتھ کھڑے نے سارے ہتھیار میں سڑ دیتے ہیں ہن میں تیرے گھر چ مسجد چ بیٹھا ہوئے تینوں کو گال کڈے
تے انہوں نہیں کچھ کہنا، آسمان وال منہ کر کے کہنا ہے مولانا آپ کا نام کیا؟ مفتی جوید صاحب کے پاس کوئی بندہ آ کے بیٹھے، میں ان کے ڈیرے پہ بیٹھ کے اس کو برا کہوں، وہ کہے گا جی مینوں نہیں تسی کیا، مفتی صاحب نے کیا، میں انہاں دے ڈیرے تے بیٹھا، انہاں دے گھر بیٹھا، پرے دا نمبردار کہے گا یا کر ہے مینوں تو گال کڈی، تو انہوں نہیں کڈی، تو مینوں برا کیا، تو میرے ڈیرے تے بیٹھا ہوں، میرے ڈیرے تے آیا۔ وہ چلیا چودھری دے ڈیرے تے کوئی پرے چ کسی نوں گل کرے تے پرے الٹی جاندی آندے نے تو مینوں ہی گل کیتی ہے، تے جڑا سب تو وڈے دے گھر چ بیٹھا انہوں کہہ دیا کر مالک مینوں تے نہیں انہیں کیا، میں تو تیرے گھر چ بیٹھا ہوں۔ تے اللہ پھر سب سے بڑا غیرت مند۔ کتنے بندے نے اسی مسجد چ بیٹھ کے چگلیاں کرنے، تیسرا بندہ جدو آندا ہے نا تو ادو کہندے نے چپ کر آ گیا۔ ہن اللہ ویکھ رہا بھی میرے گھر چ بیٹھ کے انہوں میرا ڈر نہیں تے ایدا ڈر ہے جدے کول گھر والے بھی نہیں ڈردے۔ یہ تبلیغ والوں نے جملہ آپ کو یاد کرایا، میں تو ویسے آپ کو تشریح کر کے دس رہا ہے کہ اینو کہندے نے کہ میرا یقین ہے کہ میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے۔ ہن دسو بھئی بندے نے اللہ دے گھر چ بیٹھ کے بندے دا ڈر رکھیا ہے، اللہ دا نہیں رکھیا، پھر انہیں اللہ نو وڈا کی منے۔ ہر نماز 4 رکعت چ کہندا اللہ اکبر، رکوع جاندا ہے اللہ اکبر، کھڑا ہوندا اللہ اکبر، لے میں ہور جھک گیا ناک کی زمین نہ لا دیتا ہی، تو ہی سب تو وڈا ہے۔ اللہ آندا جھوٹا ہے، مینوں وڈا منیا ہوندا نا تے پھر تیرا تن بھی مینوں وڈا مندا تے من بھی وڈا مندا، وہ منیا ہی نہیں۔ یہی کو چلا یار سونڈلا کدھر ہے، چلا دے میرا چاند۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو زکاؤلہ ظہیر صاحب تھوڑا سا قریب آجی، آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، میرا چاند نے میری ماننے تھے آنا ذرا، ان کرسیاں تھوڑیاں نے مولوی بہتے نہیں تے میرا چاند تو میزبان ہے میرا، ایتھے میرے نال بیٹھ میرا بھائی حسنین معاویہ اور علماء کرام، نام جی مولانا شاہ جمیل صاحب، اور ادھر علماء کرام بیٹھے، کئیوں کے نام مجھے یاد نہیں کیونکہ ٹاؤن کمیٹی کا رجسٹر بھی میرے پاس نہیں جس میں آپ کے نام لکھے ہوتے ہیں، مجھے تو کسی نے بتانے تو یاد ہونے۔ مجھے مولوی دا نام او بندہ بھولدا ہے جنہوں مولوی کو کوئی کام کو نہ ہوئے، میں او دا نام بڑا یاد رکھدا جنہیں میری سیوا کیتی ہوئے۔ ان کے پاس بھی آؤں گا، یہ سیوا کریں گے، پھر ان کا نام بھی نہیں بھولوں گا۔ یہ محبت ہوتی ہے نا، جڑا نسلی بندہ ہوندہ ہے نا، کسی دا نمک کھا کے بھولدا نہیں تے نقصان بھی نہیں پہنچاندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جدوں انہاں نمک نہ کھادا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر پہ گیا کہ جڑا ہے میرا کھا نہیں رہے، یہ میں نقصان پہنچانا چاہتے۔ یہ دا مطلب ہے مفسرین نے لکھیا ہے جڑے پہلے لوگ سی جدا کھا لیندے سی انہوں نقصان نہیں پہنچاندے، ہن اسی جدا کھانے ہیں انہوں ہی سدھے ہونے، ہوں بولو اسی انہوں سدھے ہونے۔ اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے۔ اصلاں نال نیکی کریے نا تو اس نسلاں تک یاد رکھتے۔ کتنے بندے بیٹھے جنہوں نے جناب جی مولانا طارق جمیل صاحب دی تقریر سن کے نماز مل گئی، وہ ساری زندگی دعاواں دیں گے۔ جنہوں نے تبلیغ نہ جوڑ کے داڑھی مل گئی، وہ ساری زندگی دعاواں دیں گے۔ تانوں میں کہنا چاہنا سا کہ اپنا یقین انج دا بناؤ کہ جدے تے یقین رکھے آوے، بتوں سے تمہیں امیدیں خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے۔ لکڑ دی ٹلی مجھاں دے گلاں چ پائیاں لوکاں نے پنڈاں چ، پوچھئے نا بھی کیوں پائیاں؟ اے مجھ نوں کچھ نہیں ہوندا، سانوں کہہ کر کے دتی، میں ایک اپنے گل چ بھی پا پٹھے لے والا نہ مر جائے۔ گلاں چ پائیاں نہیں ہوندیاں کیوں؟ تایا سچی گل کر، اب مجھاں ویکھیاں نا، تایا بول تیرا نام کی؟ تایا غلام تایا توں دس، میں کڑا تھانے لکھونا نا، اپنے منہ دس تایا کی نام ہے؟ محمد غلام شبیر۔ تایا تاڑا کی نام؟ محمد حسین۔ ماشاءاللہ یہ بزرگاں دے میں نا تاد وچ پائے گوائی، یہ نہ مجھا مجھا ویکھیاں ہوندیاں۔ ممی ڈیڈی برگر بچیاں نوں کی پتا مجھا کنہاں نوں آندے، انہاں تے پوچھو آئی فون موبائل کنوں آندے، انہاں پوچھو برگر کنوں آندے نے، شوارما کنوں آندے ہیں۔ تے تایا ہونا اپنے دور چ مسی روٹی کھادی، انہوں پیزا ہی کہندے سی۔ وہ جڑی مسی روٹی تندور چ لگدی سی، ماواں لاؤندیاں ہوندیاں سی، بولو تے جٹا گھروں لین جانا مکھن تے مائی جاٹی نے مفتی مکھن دے دینا، جاؤ جا کے لا لو۔
ہوں تو نو سس نو فریج دی چابی نہیں نہ دیندی بولو ادو لوگ بڑے سخی ہوں سی جنہیں ساگ پکاؤنا لوکاں گھیو مفتی دے دینا تے دودھ بیچنا مہنا سمجھتے سی تے بچیاں نے ماں کو پانی منگنا تے ماما نے دودھ چکاڑنی جو آکھنا تو دودھ پیلا پانی دی جگہ تے ماما کی پیاندیاں ہیں دودھ ہوں تو ہی 50 مجھاں پنڈ چ رکھیاں مولوی نو گڑوی دودھ نہیں جے دیندے ایڈے بے ہدایتے ہو گئے جے اب 100 مجھ ہوئے نا پنڈ چ مولوی نو گڑوی بھی نہیں لبنی پہلیاں تاڑیاں ماواں چنگیاں ہی مجھ نہ ملنی ساڑھے کو پیڑا کراؤن ہونا دودھ دا تے اساں پا دام کر دینا تے مجھ مل پانی تے انہیں گڑوی سانوی دے جانی آج اندر ٹیکا امترا نکلے نے بیڑا گھر کی مولویاں دا بھی کر دیتا وہ مجھ نہیں ملتی ڈائریکٹ ٹیکا ٹھوک دینے چل میرے بھائی وہ ہو رہا ہے کہ نہیں بولو سچی گل مولویاں دا بھی پٹھا ٹیکے نے پایا رہندا کھوندا تسی آج پینڈ چ 100 مجھ بھی ہوئے حضرت مولوی نو گڑوی فری نہیں دیندے بلکہ انہوں آندے نے حضرت تمہارے پیسے برکت والو ادھر رات میں تقریر کر رہا تبلیغی جماعت کا جلسہ تھا ادھر تو وہ میواتی لوگ تھے تو انہوں نے پھر میں میواتی چی گل کی تھی یار چھوڑو ہی نہ جو مولوی کو دودھ نبی قرارو ملے اور ہمیں پڈو قرارو ملے وہ کٹے نو پڈا کہندے ہیں نا بولو تبلیغ والے جو میواتی ہیں نا ان کی زبان اس طرح اور میری بات سنیں یہ میوات والوں سے اللہ نے کیا کام لیا کہ کدھر سے مولانا جمیل صاحب چلے میوات سے اور آج پوری دنیا میں ایک جماعت کھڑی ہو گئی ہے کبھی بھی کسی کو ڈی ویلیو نہیں سمجھنا چاہیے جس سے اللہ نے کوئی کام لیا ہو ہر زمانے میں اس کی تعریف کرو تاکہ آپ بھی اس کی نیکی میں حصے دار بن جائیں جس نے بھی کوئی نیکی کی ہو جتنے بیٹھے ہیں ذرا لفظ سننا ہے صحابہ دی زندگی کیسی عرض کرنا چاہ رہا ہوں مرن تو پہلا مر گئے لوگ نے مٹن والے لوگ نہیں مٹن تو پہلا مٹ گئے نے پھر اللہ نے انہوں نے مٹن نہیں دیتا اللہ نے قرآن بنا کے انہوں دی زندگی قیامت تک کاریاں دی زبان تے لے آندی ہے صحابہ کا کون مٹا سکتا ہے ہر قرآن کا قاری روز صحابہ کی زندگی پڑھتا ہے صحابہ کے لفظی میں نے پڑھے شروع تقریر میں اللہ جاندہ مسلمانوں جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازاد دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا حامیم دے کنل والیا تاہا دے شان والیا مزمل دی کملی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والیاں قدن را تقلبا وجہ کا فی السما دے چرے والیاں یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں ایک کملی والیا سونے محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں خالق کائنات نے انہاں لوگاں دی ایمان دی مثال پیش کیتی ہے اللہ دا قرآن ذرا سنیے کہ قرآن آیا مصطفیٰ تے صحابہ نے پیغام پہنچایا گئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ وحدہ لا شریف دا قرآن کہندہ پہ آئی اے ایمان والیو اللہ تو ڈرنا ہی جویں ڈرن دا حق حاصل ہے اگر دنیا چے تسی مسلمان ہو میں سوال کرانگا وخافونی ان کنتم مومنین اللہ اندہ اگر تسی مومن ہو پھر میرے تو ڈرو میں سوال کرانگا حضرت فاروق اعظم دا دور ہے 7 لاکھ مربع میل تے حکمران حضرت فاروق اعظم بنے نہیں پاک صدیق دے دور چ 7 لاکھ مربع میل تے حکومت سی یعنی پاکستان اج 8 لاکھ مربع میل تے انج سمجھ مدینے دی ریاست پاک صدیق دے دور اندر پاکستان جڑی سی جدو پاک فاروق آئی عرض کردہ پیالی دانے من سدو سرکار مدینہ نو ماننے والو میں پاک فاروق لفظ کیوں کہ آوے لوگو ذرا سنیا جیتے آنر اسی پاک ہو کے کہنے ہوں اللہ سانو پاک کر دے گرنٹی کوئی نہیں صحابہ نو اللہ نے کہا ہے میں تاڑے تے راضی تسی میرے تے راضی اسی سارا دن کہیے ہیں اسی پاک آن وضو کیتا ہے مولا سانو پاک کر دے کوئی گرنٹی نہیں صرف حسن ظن نے اونچی بولو کیا ہے حسن ظن اچھا گمان ہے کہ فلانا بھی نیک ہے فلانا بھی نیک ہے فلانا بھی نیک پر اندر دے دل کون جاندہ ہے
وہ اللہ جاندا وے کیونکہ اج جنے بیٹھے نہیں اللہ جاندا ہے پر مولوی نو بہتے ساڈے مقتدی بھی جاندے نے ساڈے مقتدی نہیں مولوی دے مگر لگے رہنے اچھا مولوی نماز پڑھدا ہوئے نا ساڈے مقتدی ساڈے وال ویندے رہندے بھی کیویں پڑھدا ہے چلے جنہ ساڈے وال ویندے نا کدی نماز چودے وال ویکھے تینوں اللہ نظر آوے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اولا درجے دی نماز ہے کہ بندہ نماز چ اپنے اللہ نو ویکھ رہا ہوئے اور اس تو کم درجے دی نماز ہے کہ بندے دا یقین ہوئے کہ میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے تے میں کئی نمازی ویکھے نے مولوی اتا یا ہاتھ چ بہ جاوے نا کوئی ایک سکنٹ ود تے مگر کھنگورے مارن لگ پن بھی مولوی مارتے نہیں گیا کتے لے تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر امام صاحب تے بیٹھے نے خشوع خضوع نال تے اسی مگر کھنگارے مارنا پین اچھا پھر کئی ایڈے کڑی دے پکے نے 1 منٹ ود لگ جاوے نا 1 منٹ ود تے پوچھ دے حضرت صاحب آج منٹ ود لگ گیا چلیا تو نماز چ کڑیاں ویکھیاں نے کڑیاں والے نو نہیں ویکھیا اولا درجے دی نماز ہوئے کہ لاگے جو مرضی ہوندا ہوئے شریعت نے کیا اکھاں کھول کے نماز پڑھو جدھر تہاڈا سجدہ ہونا ہے تہاڈا دھیان ادھر ہوئے اگے سپ آوے تینوں مار دو موزی جانور جان بچا لو جتوں نماز چھڈی پھر اتوں نماز شروع کر شریعت نے بڑیاں رعایتاں دتیاں مگر ساڈے میں کئی نمازی ویکھ کے نماز بھی اکھاں میٹ کے پڑھ دے ہوندے کئی اکھاں نہیں مٹیاں ہوندیاں اکھاں کھول کے پڑھیا کرو نماز پھر کئی میں نماز ویکھیا انہوں نے سارا دن منہ تے خرک نہیں ہونی جدوں نماز نیت لانی داڑھی لگے رہنا لے جی تسی جاؤ کیمرے والی مسجد تے چلے جاؤ کدے کیمرے لگے ہون تانوں نظر آوے گا مگر صحابہ جدوں نماز پڑھدے سی نا تے پھر کسی نو خبر نہیں سی ہوندی کہ اینی خشوع خضوع نال نماز ہوندی سی امہات المومنین کہندیاں میں مصطفیٰ دا پیر لایا مینوں گمان گزریا کہ پتہ نہیں اپنے اللہ کول چلے گئے ہلدے ہی نہیں سی ماشاءاللہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے تو ہن 1000 لے آندا ہے مولوی دا زور لوا کے لو یو اللہ تیرے 1000 قبول کرے تے ساری زندگی تیری ساس تینوں چھوٹا گوشت کھوائے میں ایک سیریس دعا دیتی ہے دعا بڑی چنگی ہے ساس جی دی سیوا کرے تو 1000 مولوی نے دیتا اللہ تیرا قبول کرے اللہ عمر چ برکت فرمائے ویکھنا تینوں ویکھ کے مولویاں بھی دل کڈ لیا وے اللہ عمر چ برکت پائے میرے یاراں نو اللہ ہور زیادہ دے ذرا اللہ کو سنن والا ہے اے بچہ سنین معاویہ بڑی محبت کردا ہے مینوں آندا سی مدنی صاحب لازمی آنا میں کہ ضرور آواں گا اور میں ویکھ لو زور دا ٹائم دتا میں زور دے ٹائم ایتھے پہنچ گیا سا اور مینوں نہیں سی پتا کہ مینوں آخر تے ٹائم ملنا ہے پر کوئی گل نہیں سارے میرے تو پہلے کوئی 4 گلاں دین دیاں سنائیاں نے او ثواب مینوں بھی ملیا تسی آکھو گے کیویں کیونکہ صبر میں بھی کیتا ہے حضرت دے خطاب جننے ہوئے ناتا پڑھیے تو میں بھی حصے دار ہوں کیونکہ میں اتنے بیٹھر اذان سن لو اللہ کہ حضور دی زندگی نو جنہ منیا آؤ میں تعارف کراواں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنا چاہ رہا مراد رسول دا دور ہے جدو خلیفۃ المسلمین بن گئے نہیں صحابہ سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو صحابہ کردے نہیں وہ کوئی کردا وے عزیزاں نے من 3 قصیدے گیور مسلمان بھائیو ککڑ ہٹے دے باسیوں اور کبیر والے دے باسیوں دیگر مضافات آن والیو ملتانی بھائیو ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال صحابہ سارا جگ کردا اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو صحابہ کردے نہیں وہ کوئی کردا وے عزیزاں نے من آؤ مسلمانوں کامیاب کون ہے جو صحابہ کردے وہ کریے پھر کامیاب بناں گے ادھے چ دلیل دواں گا حضرت فاروق اعظم جدوں کرسی تے بیٹھے نہیں تے میرے نبی کریم نو ماننے والوں حضرت دسنا دی صحابی انہاں دا نام سعید بن عامر سعید مانا ہوندا ہی اچھا وے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے نہیں اور نیت کیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں حضرت عمر نو تبلیغ کراواں ہن دسو کو عمر نو تبلیغ دی لوڑ ہے اللہ جاندا جنوں نبی کریم نے مانگ کے لے آوے جنہیں رسول خدا دی مراد منا عزاز پایا وے او عمر نو جا کے تبلیغ کنے کرنی ہے حضرت سعید بن عامر کہنے کہندے نے عمر میں تینو تبلیغ کرنا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیکی دی دعوت دینا ہے برائی تو روکنا ہے حضرت
حضرت بیٹھے ہوئے نے اور کیڑا حکمران ہے اللہ اکبر اللہ جدے اتے دوستاں دنیا ناز کر دیئے کہ دنیا چے ایک عمر ہور ہوندا تے دوے زمین تے کفر رہنا نہیں سی او فاروق اعظم بیٹھے نے تے کہندے نے عمر مینوں تیرے تو لالچ بھی کوئی نہیں کام بھی کوئی نہیں گلی بنان بھی نہیں آیا تیرے کول منڈا سکولے بھرتی کران بھی نہیں آیا میں سرکاری نوکری لین بھی نہیں آیا صرف ایک کو کام آیا ہے اللہ نے تینوں حکومت دیتی ہے ہن اللہ تو ڈر کے فیصلے کریں میں لفظ کیا سی صحابہ سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردہ ہے مگر جو صحابہ کردے ہو کوئی کردہ ہے تاڑ چو ایک بندہ اٹھ کے دسے کہ جدو کبیر والے ایس ایچ او نواں ہوندا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر نواں ہوندا ہے تو اسی کسے جا کے افسر نو کیا ہوئے کہ سانو کوئی تاڑنا کام نہیں صرف دعوت دینا آئے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا کبھی ہم گئے ہیں کسی افسر کے پاس کبھی کسی گئے ہیں ایس ایچ او کے پاس اور آج کے افسر کے سامنے یہ بات کر بھی دیں تو وہ ہمارا پرچہ کرا دے گا ہاں جی وہ کہے گا انہوں رکھو ویچ یہ وڈا مینوں تبلیغ کرنا آ گیا آج کہیں دے نہیں لوکی تبلیغ ادھر کرو جا کے ادھر سارے مسلمان کہیں دے نہیں لوکی بولو کہیں دے نہیں اللہ اکبر تبلیغ کرنے سے ہم مسلمان کو مسلمان نہیں کرتے بلکہ پہلے مسلمانوں جیسے بننے کی تلقین کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ تم مسلمان نہیں مسلمان ہو مگر کاپی بھی نہیں بولو 2 نمبر کاپی بھی کاپی چ فرق ہوندا ہے کہ نہیں نقل مارن چ اسی تے کاپی بھی نہیں کیتی کوئی 4 5 6 کوئی 1000 نمبر پیچھے ہیں صحابہ تو جو انہوں نے سکھیا تے سانو سکھایا اسی عمل دے تے نیڑے نہیں لنگے حضرت عمر فاروق فوراں ایمان لے آئے کیویں پہلے بھی تے ایمان ہے گا سی نا او دی گل تے ایمان لے آندا دل چ خیال آیا اکھاں ڈلن لا پیاں نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں کہندے نے جناب سنیا جے مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی اوتھے پیر باہو سلطان سیال موڑ جائیے جناب جی پیر قمر الدین سیال بھی میں سوال کرنا چاہنا ہے او دے لاگے بندے کھڑے ہوندے نے اذان ہوندی کوئی مسجد تے نہیں وڑدا پیر باہو سلطان دی مسجد خالی ہوئے تے لاگے میلہ بھریا ہوئے پھر کادا سامنے آویں حق نو اے سنیا جے مرن تو پہلا کون مر جاندے نے حضرت عمر کہندے نے سید بن عمر میری گل سننا کہندے جی حکم ہوئے کہندے نے میں تینوں فلانے علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے کہندے جناب میں تے اپنیاں تانوں کہن واسطے آیا کہ اللہ تو ڈر کے فیصلے کرنے نے بیٹا یہ موبائل چھوڑے اور تقریر سنے ذرا جیب میں ڈال کر چھوڑو یہ شیطانی چرخا اور باتیں سنے ذرا دھیان سے ایک ایک لفظ اپنے دل میں رکھنا ہے حضرت سید بن عمر دیاں اکھاں ڈول پیاں کہندے نے عمر تسی کیوں رو پے جے مینوں گورنری کیوں دیتی ہے کہندے نے رویا اس واسطے ہاں کہ ایک بندہ کنا نیک ہوئے گا آپ اللہ تو کنا ڈرن والا آئے گا جڑا مینوں اللہ تو ڈراؤن واسطے آیا ہے میری آخرت بناؤن واسطے آیا ہے مینوں اللہ وال لین سیدھی کران واسطے آیا ہے تے رہی گل میں تینوں گورنر کیوں بنایا ہے میں اس واسطے گورنر دا انتخاب کیتا ہے مینوں چنگے گورنر لبنے پینے سی اللہ نے کارچی توڑ کے بھیج دیتا ہے مینوں تے تیرے ورگے بندے لبنے پینے سی جڑا مینوں ڈراؤن واسطے آیا ہے وہ آپ اللہ تو کنا ڈرن والا آئے گا کہندے نے پلانے علاقے دا گورنر بناتا ہے پھر حضرت عمر نے او دے تے چھڈیا نہیں پھر چیک اینڈ بیلنس چھاپا ماریا ایک دن سید بن عمر دے عدالت چ لگی ہے کہندے نے او لوکو حضرت عمر آئے نے انہاں کھلی کچہری لائی ہے تے جنوں شکایت ہے گورنر نال وہ لا سکدا ہے وکیل کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں تاریخ بھی نہیں پوے گی پیشی بھی نہیں پوے گی جڑے مرن تو پہلا مر چکے ہون انہاں نوں عدالتاں دے اندر پیشی لین دی لوڑ کوئی نہیں وکیل کرن دی لوڑ کوئی نہیں تیاری کرن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ والیاں دی تیاری ہر ویلے ہوندی ہے کیونکہ انہاں اپنا احتساب کیتا ہے انہاں محمد مصطفیٰ نو حق منیا ہے نزل علی محمد وہو الحق انہاں محمد مصطفیٰ نو حق منیا ہے میرے نبی نے کہا قیامت آنی انہاں قیامت من کے اپنے اعمال قیامت جیسے بنا لے
انہیں اپنی زندگی ایسی بنا لی. آج کتنے بیٹھے جے اپنے اندر سوچئے ہم صحابہ کے نعرے بڑے مارتے ہیں مگر ہمارے اعمال کیسے ہیں. اسی لیے تو یہ تبلیغی کہتے ہیں صحابہ والی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے, نبیوں والی محنت ہماری زندگی میں آ جائے. آج میں تمہیں بھی یہ بتانے آیا ہوں, سنیے سنیے. حضرت عمر کہندے نے او گورنر آج سارے بندے کٹھے کر لیں, میں تیریاں شکایتاں سننیاں نے. کیسا گورنر ہے اپنیاں شکایتیاں نو سامنے کھڑا کر کے آندا جنہیں شکایت لانی ہے لا سکدے جے. ساڈے ورگاویں تے افسراں تو ڈر جائیے, اگے صاحب جی صحابہ بھی ڈرن والے نہیں. آندے کی نہیں اللہ والیاں سانو اپنے گورنر کو بڑیاں شکایتاں نے. حضرت عمر دا دل ہل گیا کہ بندہ ہی بڑا نیک ہے, یہ تو بھی شکایتاں نے. کہندے نے اپنا جی میں دنیا والوں سے نہیں ڈرتا ہوں, آؤ ذرا مسلمانوں درد دل نہ ذرا سنیا جے. حضرت سعید بن عامر بیٹھے ہیں اور سامنے کھڑے نے حضرت عمر. کہندے نے سعید تیریاں بڑیاں شکایتاں نے. کہندے حضرت انہاں نو پوچھو کی شکایتاں نے. کہندے نے پہلی شکایت ہے ساڈا گورنر صبح لیٹ آندا ہے تے روز ہی لیٹ آندا ہے. ایک دن ہوے تے اسی برداشت کر لئیے, ساڈا گورنر تے روز ہی لیٹ آندا ہے. حضرت عمر کہندے نے سعید وکیل کرنا ہے. کہندے حضرت وکیل او کردا ہے جدی تیاری نہ ہوئے, میں تے روز تیاری کر کے رات نو سونا ہے, پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا. کہندے نے بیان کرو. کہندے پہلی شکایت اے روز لیٹ آندا ہے. آندے حضرت میں اپنے کار چننا ہے, میری بیگم میرے بچے کھلاندی ہے, میں صبح نو آٹا گوننا ہے, پھر میں بچے کھلانا ہے, میری بیگم روٹی پکاندی ہے, اینی دیر چ میں لیٹ ہو جانا ہے. کہندے تم ملازم کیوں نہیں رکھیا, تو گورنر ہے. آندے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کہ اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے جڑا کم تو ہاتھ نال کر سکدا سا تو رایا دے بوجھ کیوں بنیا ہے, تو نوکر کیوں رکھیا سی. کہتے حضرت مجھے ڈر آتا تھا, حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے آج پتہ چلا ہے مجھے 22 مربع میل پہ حکومت کیوں مل گئی, مجھے فتوات کیوں مل رہی. میرے گورنر اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آپ ذرا سنیے سنیے, ہمارے گورنروں کی گاڑیاں اتنی مہنگی, ان کی گاڑیوں کے گیٹ کھولنے والے ملازم, ان کی کرسیاں سیدھے کرنے والے ملازم. آج پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں. تم نے کیا پڑھا صحابہ کو, تم نے کیا پڑھا نبی کے دین کو. آج میں بتاؤ جاؤں گا تمہیں صحابہ کس کو کہتے ہیں, صحابہ کا ایمان کیسا تھا. اللہ کیوں کہتا ہے کہ میرے نبی کے ایمان صحابہ جیسا ایمان بنا لو. آمینو کما آمن الناس. کیوں اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے, قرآن ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ اللہ نے کیوں کہا ذرا سنیے دھیان سے. کتنے بیٹھے ہیں کہ میرے نبی نو انج منو جی میں پہلے ایمان والیاں نے منیا ہے, کیویں منیا ہے. کہندے دوسری شکایت ہے آؤ, کہندے نے حضرت ساڈا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی بھی کر لیندا ہے تے سانو تے بندہ چاہیدا ہے جڑا چھٹی والے دن بھی سنا جی ڈیوٹی مجسٹریٹ ہوے ساڈے کام کر دے. میرے نبی کریم دا چنڈے صحابی بولے آؤ, حضرت ایدہ بھی میرے کو عذر موجود ہے. کہندے سعید بن عامر اپنا جواب دیں. کہندے حضرت میرے کو تسی یہ جواب نہ ہی منگو تے چنگا ہے. کہندے نہیں بیان کرنا پینا ہے. اوپن عدالت ہے, ان کیمرہ عدالت نہیں, اوپر کیمرہ لگا ہے, پوری دنیا ویکھ رہی ہے, گورنر دا احتساب ہو رہا ہے. حضرت کہندے نے جناب میرے کو ایک ہی سوٹ ہے, میں اس صبح دھو لینا ہے, بیگم دی چادر لاکنا بنی ہوندی ہے, شاماں تک سکدا ہے, انہیں چ میں لیٹ ہو جانا ہے, پھر میں نے چھٹی کرنی مجبوری بن جاندی ہے. کہندے نے سعید تو ایک جوڑا ہور سرکاری خزانے چ بنا لینا سی. کہندے نے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کتے قیامت نو میری رایا چک برہنا اٹھ کے اللہ دے دربار چ ریٹ نہ کر دے کہ میرے حکمران کو 2 سوٹ سی تے میرے کول ایک بھی موجود نہیں سی. آج تیری دولت لکھاں روپے کروڑا بینک چ پینے, تیرے بھرا دے یتیم بچے رل گئے, تیری بہن دیاں یتیم بچیاں رل گئیاں, تیرے بھائی دے بچے ورکشاپاں چ رل گئے. وہ اپنے بھرا دے بچیاں نو تعلیم نہیں دلا سکیا, اپنی بہن دے بچیاں نو تعلیم نہیں دلا سکیا. تیرے بینکاں چ لکھاں روپے, تیرے بچے گڈیاں چوڑ دینے. میں جملہ کہاں گا روندے ہاں ویک شریک وی بوئے ٹولے دے
بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں را کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندیے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندیے ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگ دیئے ماپیاں باج دنیا سنی لگ دیئے ایس پہ داڑیاں لے بزرگانو چمیاں کرو اے لوگ جوانی چ لاکھ دینے بڑھاپے چ 1.25 لاکھ دینے تسی کہو گے دلیل شاموں شام کبیر والے ہوں کرنو آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لابدہ نہیں ماں کو کوئی پوت دے نخرے چکدہ نہیں آج کتنے بیٹھے ہیں میں سوال کرانگا کوئی دسے صحابہ والی زندگی تیرے بچے یتیم ہون ویرا سن ذرا تیان تو انا میری دکان تو سبزی لے آیا کر میرے بچیانو سکول چھڑن جایا کر پھر میں تینو فیس دوانگا پیسے دوانگا اس چاچے اس مامے دی دولت تے لانت بھیج دائیں جدے لکھاں بینک چ پینے پتیجے لوکاں دی ورک شاپ چ رول گئے اور تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کے چچا سردار ابو طالب نے سارا مکہ چھوڑ دیا پر بھتیجے کی شفقت بھتیجے پہ پیار بھتیجے کی کفالت نہیں چھوڑی اور تم اتنے بیٹھے ہیں بتاؤ کہ کتنے واقعہ سے کہ تم نے اپنے بچوں جیسا کبھی اپنے بھائی کے یتیم بچوں کا سوٹ لے کر آئے ہو چلو میں ایک نکتہ دمانگا کرسی 2 پڑ دی اینو پیٹ کہن دینے اور نبی لفظ فیٹے لوکاں نے فوٹ کہنا شروع کر دیتا ہے ایدر تیرے بیٹے بیٹیاں ایدر تیرے پانجے پتیجے ایدر والے کپڑے پڑ دے سلوٹاں پہن دیئے پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 20,000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندہ بٹوا پھول لین دینے پھر بھی تینوں غصہ نہیں آندہ اے 2 پڑ دے پاس رہتی یتیم کھڑے پتہ بھی ہے چاچا ہے ماما ہے تایا ہے وہ بازو نہیں پکڑ دے انہوں پتہ ہے بازو میرے باپ دا نہیں جے 500 دے ہوئے تے پھر بھی راضی جے 1000 دے ہوئے تے پھر بھی راضی جے 600 دے ہوئے تے پھر بھی راضی جے 1000 دے ہوئے تے پھر بھی راضی جے لاکھ دے ہوئے تے پھر بھی راضی انہاں زد نہیں کیتی تایا میں نے 600 چاہی دائے انہاں زد نہیں کیتی تایا میں نے 1100 چاہی دائے کیونکہ انہوں پتہ ہے ساڑیاں زداں پوریاں کرنے والا تین کسی دے قبرستان چھے جاؤ شالا مرن نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے عیداں تے شبراتاں لوگ گرانو آئے او نہیں ہوندے پھر محمد جنہاں نو موتاں لجائے سبے پیڑانے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ او پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جنہاں دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناسرا پاویں ہو کے مرن فقیر او پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جنہاں دے ویر لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے
آج کتنے بھرا نہیں جڑے بھیناں چھڑ گئے نہیں، کتنے ماں باپ نہیں جڑے تیاں چھڑ گئے نہیں۔ آؤ ذرا جملہ سنیے، حضرت سعید بن عمر کہندے نے کوئی برہنہ قیامت نو سوال نہ کر دے، میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، امیر بیٹی کے گھر میں جا کر کہتے ہو کس دن جائیں، میں نے دن ڈالنے جانا ہے، تیرے بچوں کو کب چھٹی ہے؟ اور اب غریب بیٹی کو فون پہ کہتے ہو آج ہمیں پلانے دن ایسا جانا ہے۔ جو آدمی اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے سکتا وہ کسی سے انصاف کیا کرے گا؟ آج تم غریب بیٹیوں کو کہتے ہیں آج ہمیں فلانے دن پہنچ جاؤ، اور میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے یہ خود فرعون بن جاتے ہیں۔ تم کہتے ماں باپ کے لیے اولاد ایک کہتی، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے آج کے ماں باپ دیکھے امیر داماد کو عزت سے بٹھاتے ہیں، غریب داماد کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ کون پوچھتا ہے غریب داماد کو؟ کون مشورے میں بٹھاتا ہے؟ اس مایا کے 3 نام پرسا پرسو پرسرام، جیسے جیسے دولت آئے گی لوگ ادب کرتے جائیں۔ یہی مولانا طارق جمیل صاحب آپ کی مسجد میں آئے نا تو آپ نے کسی اونچا سانس بھی نہیں لینا، اور وہی آپ کی مسجد کا امام ہوتا ہے جس کو تم دب کے مارتے۔ صرف تم سٹیٹس کی عزت کرتے ہو، تم کلمے کی عزت نہیں کرتے، علم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ کڑوی بات میں نے کہی۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب آئے آپ کے پاس تو آپ اس کے 10 دبکے سنیں گے، یہی تمہاری مسجد کا امام تجھے اونچی آواز میں بھی بلا لے تم اس کی بےزتی کر دیتے ہو۔ تم ہندا کون ہے سارا گھر کا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے طارق جمیل صاحب سے، مفتی صاحب سے، ناصر مدنی صاحب سے وہ امام افضل ہے کہ جو 1 مہینہ تم کو نمازیں پڑھاتا ہے اور تم 10-15 ہزار اس کو دیتے، وہ اسی میں اپنے اللہ پہ شاکر ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی اعلان بھی نہیں کیا کہ میں اپنی جماعت سے تانگ ہوں، کبھی شکوہ بھی نہیں کی۔ اور ہم امیر اور مشہور مولویوں کو تم پروٹوکول دیتے ہو، کیوں؟ ہماری آواز اچھی ہے نا، ہماری آواز میں سور ہے نا، اور آپ کو اچھے لگتے ہیں، ہمیں بھی عزت دیں، مگر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہم سے 1,00,000 گنا زیادہ عزت کے حقدار وہ امام ہیں جنہوں نے 10,000 پہ ساری عمر گزار دی ہے، 1,00,000 درجے ہم سے زیادہ عزت کے حقدار۔ اور کیوں حقدار ہیں؟ ہم ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں۔ یہ 30 سال ہو گئے تمہیں امامت کراتے، کبھی تم نے پوچھا ہی نہیں کہ تم نے بھی عمرہ کرنا ہے کہ نہیں۔ عمرے کا طریقہ پوچھتے ہو، اس کو ساتھ نہیں لے جاتے۔ کتنی مسجدوں کے امام ہیں، کتنی مدارس کے مدرس بچے، کتنے استاد 30 سال ہو گئے پڑھاتے، مگر ان کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تم نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ حج کا طریقہ پوچھ لیتے۔ یہ دل کی باتیں ہیں، اللہ کی قسم ہے ایک صحابی کی زندگی سے تمہیں تھوڑا سا شرمندہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی۔ حضرت سعید بن عمر رو رہے ہیں، کہندے نے سانو تیسری شکایت ہے سعید بن عمر کولوں، کہندے بیان کرو، کہندے شامہ تو بعد سانو ملدا ہی نہیں، شامہ تو بعد سانا گل نہیں کردا، سانو افسر ہو چاہیے جڑا شام تو بعد بھی ساڈی گل سنے نا، یعنی 24 گھنٹے سانو لبے۔ حضرت عمر کہندے نے سعید کوئی عذر بیان کرو نا، کہندے حضرت اے میرا اللہ نال معاملہ ہے، اے جواب نہ لو، کہندے اے دن ہی پینا ہے، رایا سامنے کھڑی ہے، کہندے حضرت میں شاموں بعد کنڈا مار لینا ہے، میں رات مسلے تے کھڑا ہو جانا ہے، میں اپنے اللہ نو کہنا ہے جو میں اج دن چ فیصلے کیتے اپنی سمجھ دے مطابق حق کیتے، جے کوئی غلطی ہوئے مینو ایتھے ہی معاف کر دیں، تیری عدالت چ میں جواب نہیں دے سکتا۔ کبھی تم نے بھی رات سونے وقت ڈائری لکھی ہے کہ میں نے آج نیکیاں کتنی کی ہے، گناہ کتنے کیے ہیں؟ کبھی رات کو لکھی ہے؟ صحابہ تو رات کو سوتے وقت اپنے اللہ سے معافی مانگ کے سوتے تھے، مالک یہیں معاف کر دے، تیری عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون ہے جس کو میرے نبی نے کہا تھا میرے صدیق دی ایک نیکی ایسی ہے جڑی اللہ دے دربار چ پئی ہے، او دا بدلہ میں بھی چکا نہیں سکدا۔ دس جنوں پتہ ہوئے اللہ کول میری ایک نیکی ہے کہ وہ بدلہ اللہ ہی اتار سکدا ہے، انہوں ڈرن دی کی لوڑ ہے۔ حضرت صدیق اکبر صداقت
صداقت کے بادشاہ فرماتے ہیں، وفا کے بادشاہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ کے رازدان فرماتے ہیں، کاش میں ایک پرندہ ہوتا ہوں، میرا اللہ کے دربار میں کبھی امان نامہ نہ کھلتا ہو۔ یہ تھے ایمان والے لوگ، یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا، اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ صحابہ مجھ پہ راضی، میں ان پہ راضی کیوں؟ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، مگر مجھے ایسے ہی مانتے تھے جیسے دیکھا ہے کہ واقعہ قیامت آئے گی، اللہ کا عرش لگے گا، اللہ کا دربار لگے گا۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ آج اللہ کے 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہے، اس دن 8 فرشتے آنے چکے آنا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس دن اللہ پاک نے غصے چون گے، کوئی نبی بھی آنکھ نہیں چوک سکے گا، 1.25 لاکھ نبی بھی اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکے۔ رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ ہندے نے چوتھی شکایت ہے، آؤ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اثر بھی پڑھنی ہے اور میں نے بھی صبر کرنا۔ ذرا سنیے ذرا دھیان سے بیٹا، توجہ میرے وال، بڑا قیمتی جملہ ان کو چاہیے تھا۔ مجھے 2-3 بجے ٹائم دیتے، میں 2-3 گھنٹے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، ہونتے میرے وری ازانہ بھی ہو گیا، اثر دا ٹائم میں 1 بجے دان کے بیٹھا، 1:30 بجے تھے تے ادو مینوں ٹائم دین دے، میری تاڑی 2-3 گھنٹے ملاقات ہوں دی، میں سمجھاندہ ہوں، ایڈی دور تو مولوی صدے آئی، تیرے دل دی دنیا ہلاندہ ہوں، اجے میں پہلی سیل آ رہے ہیں، میں 3-4 سیاں لاؤندہ، رحمت دا سواگا عرش والے نے پھیر دینا ہے۔ میں تجھے پہلی سیل آ رہے ہیں، بنجر زمین دا کہا پٹن دیا ہے، تیری آنکھاں چو جڑے آنسو آ رہے نے، اے تیری نمی زمین دیئے، تیرا اندر والا ایمان ہجے تھوڑا جہا ہے، تیرے آنکھ دی آنسو دس دے پہنے کہ تینوں ملامت ہوئی ہے، تو آنکھ گلی کیتی، آنکھ کھودو گلی ہوندی جدو دل نو سٹ لگ دی، تیرا یقین تھوڑا جہا اللہ تے ہے تے آنکھ گلی ہوئی، تین سوچ اللہ کہندہ ہے جڑا شرمندہ ہو کے آنسو ڈیگ لیندہ ہے، میں وہ دیتے مہربان ہو جانا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے تمہاری کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ ڈر ہے تو آنسو ہے۔ کون سی تلوار رکھی آپ کے دل پہ؟ اور ابھی میں نے دیکھا کتنے دوستوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ آنسو کون سے ہیں؟ چھٹ منجی نیند نہ پیاری کر، اگے رب دے گریا زاری کر، اٹھ سجاتے اسواری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے توں، او سائیں وحدت ناد بجا دے توں، دل قدسیاں دے تڑپا دے توں۔ حضرت سید بن عمر نو کہندے نے جی چوتھی شکایت سانو اے سید نو مرگی دے دورے پہندے نے تے جج دی کرسی تے ڈگ پہندے نے تے ہوش نہیں رہندا، آندے نے نہ مینوں مرگی پہندی نہ مینوں کوئی بیماری ہے، صرف میں خبیب نو مکے سولی چڑھدا ویکھیا سی۔ حضرت خبیب زندہ سولی تے لڑکے تے زندہ خبیب نو سوئے وج دینے، جڑے برف والے سوئے ہوندے زندہ خبیب نو بزرگو سوئے وج دینے۔ خبیب نے نہ چوری کیتی ہے، خبیب نے نہ ڈاکہ مارے ہے، خبیب نے نہ کسی دا حق کھاتا ہے، صرف جرم اتنا ہے کہ خبیب کہتا وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈا دی کھکر ہلائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے، پھڑو مارو مارو اے پھر دی دہائی، اے ساڑے مبوداں دا بید بجمیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے دسے تانو اللہ نو ایک کہن تو سوا وجہ ہوئے، اللہ نو ایک کہن تو تانو کوئی تھپڑ وجہ ہوئے، اللہ نو ایک کہن تو اگر پاکستان میں کسی کو لگا ہے
علماء کرام کو لگا ہے میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ اگر کسی کی بھوک میں اثر ہے تو مارے یہ کرونا کا پھوک رونا مکے تو انہاں میرے تے حملہ کر دیتا تو سا دیکھے ہے کتنا بڑا حادثہ آیا اللہ کی قسم ہے جتنے علماء کرام گزرے ہیں بڑے بڑے ناجی مولانا ضیاء القاسمی جیسے اور بڑے بڑے علماء کرام جو پاکستان میں اللہ کی آواز کو بلند کرتے ہیں صحابہ کی آواز کو بلند کرتے ہیں ان کو جگر کے ٹکڑے بھی دینے پڑ گئے خاندان قربان کر دیے تم کو کیا ہوا ہے تم ہمارے نعرے مار کے واہ 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 کر کے گھر چلے جاتے ہو اللہ کی قسم ہے تم صرف جوش لے کر جاتے ہو صحابہ والا ہوش نہیں ساتھ لے کر جاتے صحابہ والا ہوش اپنائیں جوش ان میں بھی بہت تھا پھونک کے رکھتے تھے کہ ہم نے اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تھی کوئی درست کرتا تھا تو صحابی دل میں نہیں رکھتا کہ اس نے میری انسلٹ کی بلکہ دعا دیتے تھے حضرت عمر نے کہا تھا آج علی نہ ہوتا تو میرا ایمان نہ بچتا کتنے بیٹھے تانوں مسجد چ کوئی بندہ کہے کہ یار وضو انج کریدا تینوں پیڑا لگدا تانوں انج کہہ دیا نا صاف سیدھی کرو تانوں پیڑا لگدا تانوں انج کہہ دیے کہ یار مسجد چچا نہیں بولی دا تانوں پیڑا لگدا بس اپنیاں گلاں نہیں کری دیاں تانوں پیڑا لگدا کہ جی انج ہی ہو رہا کہ نہیں جڑا کو ماڑا بندہ مولوی نو مشورہ دے وہ مولوی نو پیڑا لگدا تے تگڑا جڑا مشورہ دے نا تے مولوی دی ہر گل تے آندا بالکل ٹھیک آج کتنے بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے کہو رضی اللہ تعالی یہ بہت بڑے صحابی نے حضرت عمر نہ گشتے نکل دینے کدھے تے نکل دینے گشتے نکل دینے اے او عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان غنی کہن دینے عبداللہ بیمار ہو گیا پتہ لے یہ تمہیں بیمار دا پتہ لین جایا کر اللہ پاک دے نبی فرمان دینے میرا بندہ بیمار دا پتہ لین جائے صبح تو لے کے شام تک 70,000 فرشتے ہو دی مغفرت دی دعائی کر دے رہنے پر پھپھی سمجھ کے نہیں جانا محمد عربی دا فرمان سمجھ کے جانا پھپھی نہ دا تینوں لالچ کہ چلے نے حصہ نہیں لیا تیسی پتہ ہی لے آئی جے پھپھی حصہ لیا ہوندہ تو کدی نہیں جانا اور بولو ویچ کئی ٹھگ بیٹھے نے حصے مار کے کئی ڈاکو بیٹھے نے جڑے پہنا دا حق مار کے بیٹھے نے پھپھیاں دا حق مار کے بیٹھے تیاں دا حق مار کے بیٹھے پراواں دا حق مار کے بیٹھے اور سن ذرا دھیان نال اللہ کہن گے او تہجد گزار ڈاکوا سہ روزہ بھی لایا سی چلا بھی لایا سی زندگی بھی وقف کیتی سی اللہ میں نے بڑی تبلیغ کی اللہ کہن گے ادھر آ صحابہ دے نعرے بھی مارے سی تے اللہ کہن گے صحابی تے کسے نو دم کر کے بکریاں بھی لین تے نبی نو پچھ کے کھان دے سی 40 بکریاں لئیاں تے پہنے صحابہ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ نے پوچھی تے اسی کنہ کو پوچھیا کہ سونے پہن دا کھانا جائز ہے تیدہ کھانا جائز اللہ کہن گئے ادھر آئے نا ذرا تہجد گزار ڈاکو آن انہیں نا بابیان کوئی ڈاکو کہہ سکتا یہ بابے کھنے نہ سیکھ دیں گے پر میں کہہ سکتا ہے میرا ڈر انہوں کوئی نہیں انہوں میرا ڈر کوئی نہیں میں تقریر کر کے اللہ بیلی ہونا میں کہڑا ہے نا بلیا نو آکھنا گڑوی دودھ دی لے آؤ ہاں جی ایک گال سنیا جے تہجد گزار ڈاکو کھڑے ہونگے قیامت نو لین اللہ کہن گے تامی پڑھنا ہے کتے لین تے نہیں پھول گیا وہ تہجد گزارنا دی لین تے ادھر ہے تو ایتھے کی لین کھڑا ہے فرشتے کہن گے مالک کے دا ڈیٹا ہی ہے ادھر یہ دی لین ہو نہیں گی تہجد پڑھ دا سی پر کام ڈاکوان لے کر دا اللہ کہن گے چلو تھوڑی نرمی کریے تہجد پڑھ دا سی جے کسے رائی نو لٹے آتے پھر تھوڑی نرمی کریے فرشتے کہن گے اللہ نہیں جنہ نہ رشتہ توڑیاں تو کیا سی لا يدخل الجنت قاتل حضرت حذیفہ بن یمان حدیث دے راوی نے صحیح مسلم چروید میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاتل جڑا رشتہ دار نہ رشتہ توڑ دائے اللہ جنت نہ رشتہ توڑ دیں دائے اللہ نے کسے نہ رشتہ نہیں توڑیاں اے لوکاں نے کسے نے پہلی لٹی کسے نے مولوی لٹیا کسے نے رائی لٹیا کسے نے پٹھے وڈے کسے نے توڑی دی پانڈ چکی کسے نے پانی چوری توڑیا
اللہ اے او خطرناک ڈاکو ہے لوکی لوکاں نو ڈاکا مار کے آئے نے اے سکی تھی نو ڈاکا مار کے آیا ہے اللہ کہن گے جڑا اپنی جمی خوندانی بنے انہیں کسی نال کی صلہ رحمی کرنی سی دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ختم نبوت کا ادارہ چلا رہے حسنین بھائی اور ان کو ذرا پوچھنا بتاؤ ذرا کہ حضور کی آخری ختم نبوت کا مقصد کیا تھا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے نبی آنا کوئی نہیں کسی نے سمجھانا کوئی نہیں یہ علماء کے ذمہ اللہ نے کام لگا دیا جو میرے نبی سے سیکھا ہے پوری امت کو سکھا دو حسنین بچہ اتنا محنتی ہے آپ کے علاقے میں زندگی وقف کر دی اس کی سب سے قیمتی زندگی اب والی ہے یہ اب والی ہے کسی پلازے میں کام کرے افسر بن سکتا ہے کسی کالج میں جائے پروفیسر بن سکتا ہے کسی اور جگہ جائے پر بلڈنگ بنا سکتا ہے یہ فوجیوں کے پاس ڈی ایچ اے میں چلے جائے کوئی پراپرٹی ڈیلری کا کام کرے تو اپنے پلازے بنا سکتا ہے کمیشن لے کر سب کچھ کر سکتا ہے مگر یہ قیمتی جوانی محمد عربی کے دین کو دے رہا ہے تمہاری آنے والی نسلوں کو دے رہا ہے اور تم نے کیا کیا یار سنیں لفظ بڑا قیمتی بیٹا توجہ میرا چان نے نہیں کریدا میرا چان توجہ میرے وال بڑی قیمتی گل ہے کنا چ گل نہ کریا کرو جدو تقریر ہو رہی ہوئے سب تو وڈے دیاں گلاں دھیان نہ سنیا کرو آج جو دیاں دھیان نہ سنے گا قیامت نو اللہ تیریاں دھیان نہ سنے گا کسی دائیں بائیں نہ دیکھا کرو ذرا سنیں لفظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیمار حضرت عثمان غنی 44 لاکھ مربع میل کے حکمران کتنے لاکھ 22 لاکھ پہ حضرت عمر نے حکومت چھوڑی اور پھر 22 لاکھ کی اور زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فتوحات میں لائی تو وہ اتنا بڑا حکمران 44 لاکھ پتہ کتنا بنتا ہے 8 5 40 5.5 وراں پاکستان ہوئے تے حضرت عثمان دی حکومت بن دی ہے 5.5 بھی 6 ہی لا لو 6 ملک ہون یعنی کوئی تے حضرت عثمان کہندے نے جی عبداللہ میرے نبی دا یار ہے نا حضرت عمر نہ بھی گشت کردا رہے اج بیمار ہویا چلو پتہ ہی لے گئے